جیسا کہ آج انشاءاللہ ارادہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رؤوف الرحیم ہیں، اس اعتبار سے ہم نے جو سورۃ توبہ پڑھی ہے، کل مکمل ہوئی ہے الحمدللہ ہماری سورۃ توبہ، اور اس کی آخری دو جو آیات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں مبعوث کیا جانا اس امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے بڑے اپنے امت سے محبت کرنے والے ہستی ہیں، اس حوالے سے اس کو ذکر کروں گی جو ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھی ہے کل، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تحقیق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں جو تمہاری اپنی جانوں میں سے ہیں، تمہارے اپنے قبیلے میں سے ہیں، تمہاری اپنی اسپیشی میں سے ہیں، تمہاری اپنی جنس میں سے ہیں، تمہاری اپنی جینڈر میں سے ہیں، تمہارے انسانوں میں پیدا کیے گئے ہیں اور تمہارے انسانوں ہی کے لیے نبی مبعوث کیے گئے ہیں، اور ان کی اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود، اتنی عظمت ہونے کے باوجود، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی بھاری، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ شان و شوکت والے ہونے کے باوجود ان کا عالم کیا ہے کہ وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ تم سے بڑھ کر تمہاری جانوں کے بھلائی کے بارے میں انتہائی درجے کے خواہش مند ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی بھی مومن کے ساتھ کوئی بھی سختی والا رویہ نہ رکھا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اعتبار سے ان کے اوپر نظر کرم ہی فرمائے، اور وہ خود بھی رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفات مینشن کی ہیں، رؤوف الرحیم، یہ دو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک گرامیٹکلی فرق سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ الرؤوف ہے، الف لام کے ساتھ خاص دی لگا دیا گیا ہے، اور الرحیم ہے، تو یہ جب لگا دیا جاتا ہے الف لام کے ساتھ، جب کوئی چیز مینشن کی جاتی ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مختص ہو جاتی ہے، لیکن رؤوف جو ہے وہ کوئی انسان بھی اپنا نام رکھ سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی مینشن کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ذکر کر رہی ہوں، کہ صحابہ کرام سے کہا آپ علیہ السلام نے کہ تم لوگ، یعنی کہ تمام انسانیت کو ہی کال کیا وہاں پر، لپک لپک کر آگ کی طرف گر رہے ہو، جہنم کی آگ کی طرف، اور میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، یعنی کہ انسان بس ہر لمحے جو ہے وہ اس قسم کے کام کر جاتا ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ڈوز بھی بتا رہے ہیں اور ڈونٹس بھی بتا رہے ہیں، کرنے والے جو کام ہیں وہ بھی آپ علیہ السلام تعلیم فرما کر گئے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں وہ بھی آپ علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم فرما کر گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر بھی اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود، آپ ان کی بھلائی کے ان سے زیادہ خواہش رکھنے کے باوجود، اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے منہ پھیریں، آپ سے روگردانی کریں، آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں، آپ کو اگنور کر دیں، آپ کی تمام قربانیوں کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ کر دیں، تو پھر کیا کہو آپ؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، میں نے تو بس اللہ ہی کو نگہبان بنا لیا اپنا، میرا ہر قسم کا کارساز بس وہ اعلیٰ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کے سوا کسی اور کی ورشپ نہیں کرنی ہے، اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بیسیکلی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، لیکن جنرلی آیات قرآن مجید کی جو ہیں وہ قیامت تک جاری و ساری ہیں، تو ہر شخص کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ تو رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، سنبھالے ہوئے ہے، پیدا کیا ہے اس نے، کس کو؟ عرش عظیم کو، جس پر وہ مستوی ہے۔ اب اس حصے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے،
जाहिर सी बात है तभी तो उसका रब हुआ ना, वह हुआ, वो तो रब है, रब्बुल अर्शिल अजीम, उस अजीम अर्श का रब है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किबरियाई के एतबार से मेंशन कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी चीज मखलूक के एतबार से बड़ी, अजीम, आला, बुलंद, अरफा कुछ नजर आती है अगर, तो हम समझते हैं कि रब का अर्श होगा, तो वो अर्श का भी तालीम फरमाई हो। इन दो आयात के हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जिक्र करना चाहूंगी, 3 हदीस मुबारक का हवाला देंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, हम यहाँ पर सुनेंगे, और तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम से दिया है आप अलैहिस्सलाम का, उस हवाले से कि अगर मुझे अपनी उम्मत के मुशक्कत का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज से पहले वजू और वजू से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता, जो मैं कल भी इसको हल्का सा मेंशन कर चुकी हूँ। यानी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत रखना ही पसंद फरमाया, हुक्म नहीं दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि उम्मत करीब है कि इस अमल के करने से मुशक्कत का शिकार हो जाए। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम से है कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए अपने हुजरे से बहुत ताखीर से बाहर आए। साहबा कराम जो है वो हुजरे के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार फरमा रहे थे। तो बहुत देर में जब आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लेकर आए नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह पूछा, या अल्लाह के महबूब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताखीर हो गई है, इतनी देर हो गई है कि औरतें और बच्चे सो चुके हैं, इतनी देर में मतलब नमाज इशा अब हम अदा करने जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इशा की नमाज का यही सही वक्त है। अब उस वक्त चूंकि टाइम तो नहीं था, घड़ी तो नहीं थी, टाइम तो था मतलब घड़ी नहीं थी, तो घड़ी को हम जिस तरीके से मेंशन आज के तौर पे कर लेते हैं, आज हम कर सकते हैं नमाज के लिए, उस वक्त इस तरह नहीं कर सकते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी उम्मत के मुशक्कत में पड़ जाने का खौफ ना होता तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि इशा की नमाज ताखीर करते करते 1/3 रात के हिस्से में जाकर पढ़ो। यानी कि आज के टाइम हमारे लिए बड़ी आसानी है कि 1/3 रात का जो हिस्सा होता है ऑलमोस्ट 12 बजने के करीब, मतलब 12 बजे से जस्ट पहले, वहां पर आता है वो